سہارا درود کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ ایک ماحول بن سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہ لم یصفت ان کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقائد المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتزل بعد من الحلقۃ سیدنا مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، رضادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ کر کے وارث کے ظہور کے بعد وارث کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ پورے ادیان عالم میں 18,000 عالمین نے، ادیان عالم میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، مذہب اسلام میں کئی مسئلے ایسے ہیں جن پر کوئی متفق نہیں۔ نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، لیکن واحد مسئلہ موت کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر پورا عالم اسلام متفق ہے۔ بلکہ میں عالم اسلام کے فرقوں کی کیا بات کروں، بلکہ پوری دنیا کے مذاہب جس میں عیسائی، یہودی سب آتے ہیں، سب اس موت کے مسئلے پر متفق ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ بھئی موت ایک دن لازمی آنی ہے، موت برحق ہے، موت نے ایک دن آنا ہے۔ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، کچھ کی ٹرین آ چکی ہے، کچھ کی آنے والی ہے، جانا سب نے ہے۔ لیکن ہم آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے، کیوں نہ کسی کا ہو کے مر لا جائے۔ مرنا تو سب نے ہے، اس سے بہتر ہے کسی کا ہو کے مرا جائے۔ کسی کا ہونا پڑے گا مرنے کے لیے۔ اگر قبر میں علی آتے ہیں اور میرے بس میں ہونا تو میں ابھی یہیں سانسیں روک لوں، کیوں؟ قبر میں علی آتے ہیں۔ اور میری نظر میں موت کیا ہے؟ جملے پہ توجہ کیجئے گا، جب شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جسے ساری زندگی سنتے رہے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو، یہ ہے موت۔ اگر بس میں ہو ابھی سانسیں روک لے کہ اب قبر میں علی آتے، لیکن کسی کا انتظار ہے، کوئی آنے والا ہے، اسی کے انتظار میں اس دنیا میں سامان اٹھائے بیٹھے ہیں کہ مالک آئیں گے اور مالک کے قدموں میں شہادت نصیب ہو۔ وہ آنے والے ہیں۔ اور کسی نے مولا صادق سے پوچھا کہ مولا
مولا زندگی کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ تیری نظر میں، تیرے ذہن میں زندگی کا کیا تصور ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے اور سانس کا رک جانا موت ہے۔ مولا نے کہا بالکل غلط، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے۔ سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیے موت کیا؟ مولا نے کہا جسے تم زندگی سمجھتے ہو یہ موت ہے، اور جسے تم موت سمجھتے ہو یہ زندگی ہے۔ جسے تم اس نے کہا مولا بالکل متضاد بات کر دی آپ تو، میں تو مان لوں گا لیکن جب باہر جاؤں گا دنیا والوں کو بتاؤں گا، لوگ مجھ سے دلیل مانگیں گے، میں دلیل کیا دوں گا؟ مولا دلیل دیجئے۔ تو امام نے کہا ابھی دیتے ہیں دلیل تمہیں، کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ زندگی موت اور موت زندگی۔ اس نے کہا تم یہ بتاؤ جب دنیا میں آئے تھے کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا مولا جب میں دنیا میں آیا تھا صرف میں ہی کیا بلکہ جو بھی آتا ہے دنیا میں آتے ہوئے روتا ہے۔ مولا نے کہا وجہ بتا۔ اس نے کہا مولا لاشعور تھا، عقل تو تھی نہیں، کیا پتہ کیوں رو رہا تھا؟ تو مولا نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں، اور اس طرح کی باتیں صرف وہی بتا سکتا ہے، یا تو وہ بتاتا ہے جو خالق ہو، یا وہ بتاتا ہے جو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ مولا نے کہا کہ تم اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی مادر کے شکم میں تھے، اور تم نے وہ سمجھ لیا کہ تمہاری دنیا وہی ہے، لیکن جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے کہ تم مر رہے ہو، دنیا والے خوش ہو رہے تھے تم پیدا ہو رہے ہو۔ جس طرح تمہاری نظر میں یہ دنیا تم سمجھ رہے تھے کہ تم مر رہے ہو، دنیا والے خوش ہو رہے تھے تم پیدا ہو رہے ہو، جب تم مرتے ہو دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں کہ تم مر رہے ہو، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہے ہو۔ یا ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہے ہو۔ اور ایک شخص مولا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا مولا انسان کی موت کیا ہے؟ انسان کی موت۔ تو مولا نے کہا اگر خاردار کے اوپر سے ایک باریک کپڑا گزارا جائے تو جو اس کپڑے کی حالت ہوگی وہ انسان کے بدن کی حالت، ڈر گیا چہرے پہ، خوف آتاری ہو گیا۔ اس نے کہا مولا اتنی سخت موت؟ مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے انسان کی موت کا پوچھا ہے، مومن کی موت کا نہیں پوچھا۔ اس نے کہا مولا پھر مجھے میری موت بتائیے، میری موت کیا ہے؟ مومن کی موت کیا؟ مولا نے کہا کہ جب ملک الموت جانے لگتا ہے تو جانے سے پہلے امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، کیونکہ موت امر ہے، علی الامر ہے۔ موت امر ہے، علی الامر ہے۔ ملک الموت مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور پیش ہونے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے فلاں چاہنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ تو مولا کہتے ہیں اچھا آج میرے اس دوست کے پاس جا رہے ہو، اپنا چہرہ تبدیل کرو۔ اور وہ اپنا چہرہ حسین ترین چہرے میں تبدیل کرتا۔ پھر مولا اسے کہتے ہیں کہ جنت سے بہترین لباس پہنو اور جنت کی بہترین خوشبو لگاؤ، اور پھر میرے محب کے پاس جانا۔ وہ اپنا چہرہ تبدیل کرتا ہے، چہرہ تبدیل کرنے کے بعد جنت سے حلت فاخرہ پہنتا ہے اور جنت کی بہترین خوشبو لگا کے مولا کی اجازت لے کے مولا کے محب کے پاس پہنچتا ہے۔ اور جب مولا کے محب کے پاس پہنچتا ہے تو مولا کے محب کے قدموں سے اپنے پر مس کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کے پر مومن کے قدموں سے مس ہوتے ہیں، مومن اپنی آنکھیں کھول کے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا، اسے ملک الموت نظر آتا ہے، اور ملک الموت مومن دیکھتا ہے ملک الموت کی طرف، تو ملک الموت اپنے پر سے اشارہ کر کے آسمان کی طرف دکھاتا ہے، اور جیسے ہی مومن اپنی آنکھیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، امام کہتے ہیں ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہم 12 حجابات ہٹا کے اسے اپنے چہرے دکھاتے ہیں، اور پھر مومن کے چہرے پہ ایک بھینی سی مسکراہٹ آتی ہے، اور پھر مومن ملک الموت کی طرف دیکھتا ہے، اور ملک الموت اپنے پر جوڑ کے کہتا ہے اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک لے جاؤں، اگر تو چاہے تجھے تیرے مالکوں تک لے جاؤں۔ اور پھر جب وہ ہمارے چہرے دیکھ لیتا ہے تو یہ دنیا اس پہ اندھیرے کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر جنت سے باغ فاطمہ سے ایک پھول آتا ہے، اور اس پھول میں مومن کی روح نکل کے اس پھول کے آغوش میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ پھول لے کے مومن کا روح کے سمیت ملک الموت مولا کی بارگاہ میں حاضر۔
اور قیامت والے دن مولا تو کہتے ہیں نا کہ میں موت کو ماروں گا، اور مولا کا خطبہ ہے، خطبہ انا مدینۃ العلم، میں موت کو ماروں گا مگر خود نہ مروں گا۔ مدینے کی گلیاں تھیں اور مولا کا چاہنے والا، عظیم ترین چاہنے والا، 350 سال کا نوجوان، نام ہے سلمان، مدینے کی گلیوں میں روز مولا کے فضائل پڑھتے ہوئے جاتا۔ ایک دن سلمان نے مدینے کی گلی میں کہہ دیا علی مردے زندہ کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے سنا، پہنچ گئے مولا کے دروازے پہ دستک دی، سارے حیران تھے، پریشان تھے۔ دروازے پہ دستک دی، مولا نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سر پہ رسول کا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب کی ابا، اور مولا باہر نکلے۔ 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ تیز چمک رہا تھا مولا کا چہرہ۔ مولا باہر نکلے، مدینے والوں نے کہا مولا سلمان آپ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے سلمان، اسے نہیں پتا کیا کہتا رہتا ہے۔ مولا نے کہا کیا کہہ دیا سلمان؟ مدینے والوں نے کہا یا علی سلمان کہتا ہے آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ کام سلمان خود کر سکتا ہے۔ جو حیران ہو نا ان کی حیرت میں اضافہ کرنے کا مزہ اور آتا ہے۔ مولا نے کہا یہ کام تو سلمان خود کر سکتا ہے۔ حیرانی میں اضافہ ہوا، پریشانی میں اضافہ ہوا، دوڑے، ڈھونڈنا شروع کیا سلمان کو، اور سلمان مدینے کی گلی میں ملے۔ روک لیا سلمان کو بیچ بازار میں، کہا سلمان ابھی تیرے مولا کے گھر سے آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے تو مردے زندہ کرتا ہے۔ سلمان نے کہا کس نے کہا ہے؟ جملہ سننا، سلمان نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے مولا نے۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے سلمان پلٹے جانے لگے، اور مدینے کے لوگ پلٹ کے سلمان کے آگے، اور آگے آ کے روکا سلمان کو، کہا سلمان ایسے نہیں جانے دیں گے، ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھا۔ سلمان نے کہا اچھا چلو، اور لے کے چلے، سلمان کو لے کے پہنچے قبرستان میں۔ سلمان نے کہا اپنی مرضی کی قبر ڈھونڈو، ڈھونڈنی شروع کی قبر، اور سب سے پرانی قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی خستہ حال قبر ڈھونڈی، اور ڈھونڈنے کے بعد سلمان کو کہا سلمان اس قبر کا مردہ زندہ کر۔ سلمان نے کہا پیچھے ہو، ان کو پیچھے کر کے سلمان قبر پہ بیٹھے، دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے۔ قبر پہ دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد سلمان کہتے ہیں اس کے اذن سے زندہ ہو جا جو کہتا ہے میں مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے سلمان کھڑے ہوئے۔ ابھی سلمان کھڑے ہوئے تھے کہ قبر پھٹی اور مردہ باہر آ گیا۔ اب مردے نے کبھی دائیں دیکھنا شروع کیا، کبھی بائیں دیکھنا شروع کیا۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد مردہ کہتا اینا الجمل، اینا الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ مدینے کے لوگوں نے کہا سلمان ہم مردہ زندہ کرانے آئے تھے، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، اب اسے اونٹ کہاں سے لا کے دیں ہم؟ سلمان نے کہا کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جو شخص جو کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے جب اٹھایا جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے؟ سلمان نے کہا ہاں، یہ جس کو میں نے زندہ کیا ہے یہ شخص جب مرا تھا تو یہ صحرا میں تھا، اور صحرا میں اس کا اونٹ گم گیا، اور پیاس کے عالم میں اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ شخص مر گیا۔ آج جب اٹھایا گیا تو اس کے ذہن میں وہی اونٹ کا ڈھونڈنا تھا، فوراً اس نے اونٹ کا پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ سلمان نے کہا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت علی علی کیا کرو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر وقت علی علی کیا کرو، تاکہ جب مرو علی علی کرتے مرو، جب اٹھائے جاؤ علی علی کرتے اٹھائے جاؤ۔ یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا کوفے کے ممبر پہ بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے اچانک کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں مولا، اچانک آسمان کی طرف اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ جو مولا کے چاہنے والے تھے، سلمان، ابو ذر، میثم، عمار، یاسر، جتنے تھے، سب نے سوچا کہ شاید کوئی فرشتہ ہوگا، کسی نے سلام کیا ہو، کیونکہ جانتے تھے کہ مولا کی عرش پہ بھی حکومت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ ہر وقت علی کو موقع چاہیے اپنے فضائل بڑھانے کا۔
اور انہوں نے صرف دل میں سوچا اور علی نے فوراً سن لیا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو لوگوں کے دلوں کی بات سن لے۔ مولا نے فوراً سنا تو مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے فضائل بڑھا رہا ہوں؟ آسمان سے ایک پرندہ گزر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، اور وہ پرندہ آج تک زمین پہ نہیں آیا۔ آسمان میں پیدا ہوتا ہے اور آسمان میں ہی مر جاتا ہے، وہ آج تک زمین پر نہیں آیا۔ بادلوں میں پیدا ہوتا ہے، بادلوں میں مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ذرے بادلوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، لوگوں کی حیرانی میں اضافہ ہوا۔ ادھر مولا نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ وہ پرندہ مولا کے ہاتھ پہ آ گیا، پرندہ مولا کے ہاتھ پہ آ گیا۔ مسجد کے جتنے لوگ تھے سب نے حیرانی سے کہا یا علی اتنا خوبصورت پرندہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، سنہری رنگ، سر پہ سونے کا تاج، چھوٹا سا پرندہ، اور آیا اور مولا کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا بول ایسی عربی جسے یہ بھی سمجھ سکے، اور اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا جی مولا۔ مولا نے کہا کرائے انہیں اپنا تعارف، تو کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا مولا نام سمو ہے، آسمانوں پہ رہتا ہوں، آسمانوں میں مر جاتا ہوں، کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ کہہ کے اس نے مولا کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور جانے لگا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا ہے، پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے لیے کہیں سے دانے پانی کا انتظام کریں، آپ کا محب ہے، تاکہ جب جائے تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ مولا نے کہا بیٹھو۔ وہ بیٹھے تو مولا نے اس پرندے کی طرف دیکھ کے کہا بتا انہیں تیری خوراک کیا ہے، تو کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ اس نے کہا مولا آسمانوں پہ رہتا ہوں، آج تک زمین پر نہیں آیا، نہ کبھی دانہ چگنے کا، نہ کبھی پانی پینے۔ مولا جب بھی بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھ دیتا ہوں، جب بھی پیاس لگتی ہے آپ کے دشمن پہ لعنت کر دیتا ہوں۔ جب بھی پیاس لگتی ہے آپ کے دشمن پہ لعنت کر دیتا ہوں۔ آخری بات سننا اور مصائب کی طرف۔ مولا حسن باغ میں کھڑے تھے، لوگوں کا تو کام تھا اس گھرانے کو جھٹلانے کی کوشش کرنا۔ باغ میں مولا کھڑے تھے کہ باغ کے باہر سے فقیر شام کا لشکر گزرا۔ دنیا اسے امیر کہتی ہے، میں فقیر کہتا ہوں۔ فقیر شام کا لشکر گزرا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا لشکر روکو اور یہ بتاؤ کہ یہ باغ میں علی کا بیٹا حسن کھڑا ہے؟ اس کے وزیر نے کہا ہاں یہ حسن ابن علی ہے۔ اس نے کہا چلو آج میں حسن سے سوال کروں گا، یہ ہر وقت اپنے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے ہیں، آج میں حسن کو کسی نہ کسی بات پہ جھوٹا ثابت کروں گا۔ یہ کہہ کے باغ میں داخل ہوئے اور مولا کے قریب آیا، آگے کہتا ہے حسن میں آج کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ مولا نے سر نہیں اٹھایا، زمین پہ دیکھ کے کہتے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ اب اس کے ذہن میں کوئی سوال تو تھا نہیں کہ مولا سے کیا پوچھے، جانتا تو تھا کہ یہ ہر راز جانتے ہیں، ہر چیز بتا دیں گے کہ کیا کیا ہے، جو سوال کرو فوراً جا۔ اچانک اس کی ایک نظر ایک درخت پہ پڑی، دیکھ کے کہتے حسن یہ بتاؤ اس درخت پر کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا 3313۔ سر نہیں اٹھایا، فوراً کہا 3313۔ اس نے کہا حسن تم کیا سمجھتے ہو میں گنواؤں گا؟ نہیں، ابھی گنواؤں گا، ابھی تمہیں جھوٹا ثابت کروں گا۔ اور چڑھایا اپنے بندوں کو اور کہا سارے پھل کو نیچے گراؤ۔ جب ساری کھجوریں نیچے گر گئیں کہا گننا شروع کرو۔ گننا شروع کیا، گننے کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا پوری 3313 ہے۔ اس نے کہا ایک کم کرو یا ایک بڑھا دو۔ انہوں نے کہا نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، کم کرتے ہیں کم نہیں ہوتی، بڑھاتے ہیں بڑھتی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگا۔ یہ سنتے کے بعد اس نے باغ چھوڑنے کی کوشش کی۔ امام نے مسکرا کے آواز دی کہاں جا رہا ہے؟ روک۔
امام نے پیچھے سے آواز دی رک. اس نے کہا کیا ہوا حسن؟ امام نے کہا کیا ہوا؟ سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا حسن میں جانتا ہوں تم سب کچھ جانتے ہو. امام نے کہا ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. جب تو اس باغ میں داخل ہو رہا تھا تیرے ذہن میں کیا تھا؟ مولا نے قلم کی نوک پہ حکومت سے تخت چھینا، قلم کی نوک سے. اور جب دربار میں اس نے بلایا تھا نا مولا کو، اس نے کہا تھا کہ کوئی حسن کے استقبال میں نہ اٹھے. اور جیسے ہی مولا دربار میں داخل ہوئے سب سے پہلے یہ کھڑا ہوا. جب مولا کے جانے کے بعد کسی نے اس سے سوال کیا کہ بتا تو نے تو کہا تھا کوئی استقبال نہ کرے، سب سے پہلے تو کیوں کھڑا ہوا؟ تو کھڑا ہوا، ہمیں کھڑا ہونا پڑا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب حسن دربار میں داخل ہوئے تو حسن کے پیچھے پیچھے ایک دیو آ رہا تھا اور وہ آواز دیتا آ رہا تھا اٹھ اپنی مسند چھوڑ مولا کو سلام کر. اٹھ اپنی مسند چھوڑ مولا کو سلام کر. مولا دربار میں داخل ہوئے، آئے مسند پہ بیٹھے. اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ایک تشت پیش کیا. اور تشت پیش کرنے کے بعد کہتا ہے مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. آل محمد کو اس نام سے نفرت تھی کیونکہ اس نے ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اور اتنے میں ایک موچی دربار میں داخل ہوا، مولا کا چاہنے والا. اور دربار میں داخل ہونے کے بعد مولا کے قریب آیا اور آ کے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ شام آئے، اور مولا میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے لیے نالین سیوں گا. میں نے آپ کے لیے نالین سی ہے. مولا نے کہا رکھ دے پہن لوں گا. اس نے کہا نہیں مولا میں نے یہ منت مانگی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. مولا نے کہا آگے بڑھ، اب دربار ہے بھرا ہوا دربار. آگے بڑھا، مولا کے قدموں میں نالین پہنائی. مولا نے اشارہ کیا یہ جتنا مال رکھا ہے لے جا. جو فقیر شام کھڑا چہرہ اتر گیا اس کا. مولا ایک دفعہ تش سے کپڑا تو اٹھاتے، اتنے سونے اتنے جواہرات اتنے ہیرے، ایک دفعہ دیکھتے تو صحیح. آپ نے ایک جوتی کی خاطر اس کی نظر کر دیا، صرف ایک نالین کی خاطر اس کی نظر کر دیا. مولا ایک دفعہ تش سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے تو صحیح. حسن مولا نے مسکرا کے کہا یہ تو صرف دنیا میں نے اسے عطا کیا ہے، آخرت میں اس کی بخشش کا ضامن میں ہوں. اور سن تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور آج کا جو دن ہے یکم ربیع الاول، سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی. اور 28 صفر شہادت مولا حسن والے دن آل محمد کے گھرانے پہ دو سخت ترین دن گزرے، دو سخت ترین مصائب گزرے. پہلا دن پہلی مرتبہ سیدہ یتیم ہوئی، اور دوسرا دکھ قاسم یتیم ہوئے. ایران کے ایک عالم تھے، مجلس پڑھ کے گھر گئے، گھر جا کے سو گئے. خواب میں مولا حسن کی زیارت ہوئی تو مولا نے کہا کہ اے واعظ تو سارے آل محمد کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے لیکن تو نے آج تک میرے سخت مصائب نہیں پڑھے. اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے چلا اور گھر لوٹ کے واپس آیا. مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں. اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں قاسم کی یتیم کیسے ہوئے. مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیر لگے. مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب. اس نے کہا مولا پھر آپ خود ہی بتا دیجئے آپ کے سخت مصائب کیا. آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں آج کے بعد جب بھی منبر پہ جانا نا تو دنیا والوں کو بتانا حسن کے سب سے سخت مصائب یہ ہے حسن کھڑا دیکھتا رہا، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. بیٹا کھڑا دیکھتا رہا، ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اور شام سے زہر آئی، جادہ کو دی گئی اور زہر ملی مولا کو. چلے روضہ رسول پہ پہنچے، نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھے، آواز دے کے کہا نانا آپ کی امت نے زہر دے دی، آج سے پہلے جتنی مرتبہ زہر ملی آپ کا بیٹا بچ گیا، لیکن اب جو زہر ملی ہے نا آپ کا بیٹا بچے گا نہیں.
نانا پوچھنے یہ آیا ہوں کہ اگر کل میرا بھائی حسین میرا جنازہ لے کے آپ کے روزے پہ آ جائے تو کیا آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ آواز آئی روضہ رسول سے کہ بیٹا حسن میری طرف سے اجازت ہے، اگر امت آنے دے تو آ جانا۔ یہ کہنے کے بعد چلے، روضہ رسول چھوڑا اور جنت البقیع کی طرف بڑھے، اور ایسے پہنچے، علماء کہتے ہیں کہ ایسے ماں کی قبر پہ پہنچے جیسے کربلا میں حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے، اور ماں کی قبر کو جا کے گلے سے لگایا اور آواز دی، اماں ابھی نانا کے روزے پہ گیا تھا، نانا کی امت نے زہر دے دیا ہے، نانا سے یہ پوچھنے گیا تھا کہ نانا اگر کل میرا بھائی میرا جنازہ لے کے آ جائے تو کیا آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ اماں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی تو کیا آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی؟ آواز آئی قبر سیدہ سے، بیٹا حسن میں ماں ہوں، نانا کے روزے پہ نہ جانا، سیدھا میرے پاس آ جانا، بیٹا سیدھا میرے پاس آ۔ چلے ماں کے روزے سے، گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ آواز دی ام فروہ، میں حسن۔ بی بی نے دروازہ کھولا، منظر عجب دیکھا، سر کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا ہے، جسم میں لرزہ طاری ہے، ہاتھ سینے پہ رکھا، اور بی بی نے مولا کو گھر میں داخل کیا اور مولا نے کہا ام فروہ میرا بستر بنا، بستر لگا، آواز دی ام فروہ میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب ام فروہ نے کہا مولا قاسم سو رہا ہے، اور یہاں جملہ پڑھوں، شہزادہ قاسم کی شہادت مولا حسن کے وقت بالکل وہی عمر تھی جو کربلا میں شہادت حسین کے وقت شہزادی سکینہ کی عمر تھی۔ مولا نے آواز دی ام فروہ میرے قاسم کو لاؤ، میرے سینے پہ لیٹاؤ۔ شہزادے کو اٹھایا، سینے پہ لٹایا، تڑپ کے شہزادے اٹھے اور آواز دی اماں کس گرم زمین پر لٹا دیا ہے؟ آواز دی بیٹا گرم زمین نہیں، تیرے بابا کا سینہ ہے، قاسم تیرے بابا کا سینہ ہے۔ تڑپ کے اٹھے، بابا کے دائیں رخسار کا بوسہ، پھر بائیں رخسار کا بوسہ۔ آواز دی بیٹا قاسم تہجد کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ جا کے اپنی پھوپھیوں کو خبر دو۔ آواز دی بابا میں کیا کہوں پھوپھی سے جا کے؟ آواز دی قاسم میرے قریب آؤ۔ شہزادے کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد آزاداروں آستینوں کے بٹن کھولنے کے بعد آستینوں کو الٹا، آستینوں کو الٹنے کے بعد شہزادے کے کرتے کا گریبان چاک کیا، گریبان چاک کرنے کے بعد امامہ کھول کے گلے میں ڈالا، زلفوں کو بکھیر کے زمین سے ریت اٹھا کے شہزادے کے سر میں ڈالی، اور آواز دی بیٹا جا کے پھوپھی کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، پھوپھی تیری حالت دیکھ کے سمجھ جائے گی۔ چلے شہزادہ قاسم جناب زینب کے حجرے کے باہر آ کے کھڑے ہو، ادھر تڑپ کے جناب زینب بستر سے اٹھی اور آواز دی اماں فضہ جلدی سے چراغ جلائیے۔ آواز دی بیٹی زینب کیا ہوا، اس طرح تڑپ کے کیوں اٹھی ہو؟ آواز دی اماں ابھی چند لمحوں پہلے میری آنکھ لگی تھی کہ خواب میں اماں فاطمہ ملی ہیں اور رو رو کے کہہ رہی ہیں بیٹی زینب جاگ، میرے گھر کو دوبارہ آگ لگا دی گئی، میرے گھر کا ایک اور چراغ بجھا دیا گیا۔ دروازہ کھولا، شہزادہ بی بی کے قدموں پہ سر آیا، شہزادے کو اٹھایا، چراغ کو قریب کیا، آزاداروں چہرہ شہزادہ قاسم کو دیکھا، تڑپ کے آواز دے کے کہتی ہیں ہائے میرا امیر قاسم۔ آواز آئی پھوپھی امیر قاسم نہیں، آپ کا یتیم قاسم، پھوپھی آپ کا یتیم قاسم۔ چلی اور بھائی کے گھر میں پہنچی، آزاداروں ادھر جناب ام فروہ نے چاہا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دوں کیونکہ بہن آ رہی ہے۔ آواز دی بھابھی جگر کے ٹکڑوں کو نہ چھپائیے، بہن اپنے ہاتھوں میں لینے آ رہی ہے۔ ہاتھوں میں جگر کے ٹکڑے لیے مولا کی روح پرواز کی، آزاداروں مولا کا جنازہ تیار کیا، جنازہ تیار ہوا، بھائیوں نے غسل دیا، کفن دیا، بہنوں نے جنازہ تیار کر کے گھر سے بھیجا۔ آزاداروں جنازہ روضہ رسول پہ پہنچا، آزاداروں روضہ رسول پہ چند لوگ کھڑے تھے۔ آواز دی حسین کہاں آ رہے ہو؟ آواز دے کہ کہا اپنے بھائی کو اپنے نانا کے پہلو میں دفنانے آ رہا ہوں۔ ایک رومال کا اشارہ ہوا، یہاں تیر چلے، تیر جنازے میں لگے، جنازہ گھر پلٹا،
بہنوں نے جنازہ دیکھا، جنازے میں تیر لگے تھے، بہنوں نے رونا شروع کیا، ازادر و جناب زینب نے تیر نکالنے شروع کیے اور رو رو کے کہتی تھی آج پتہ چلا نانا کہتے تھے کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، آج پتہ چلا کہ حسن امیر کیوں ہے حسین غریب کیوں ہے۔ جناب فضہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کہ بیٹی کیسے پتہ چلا کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے؟ آواز دے کے کہا اماں، نانا کی امت نے جب میرے امیر کی یہ حالت